آج ہم بڑی بڑی نیاز و فاتحہ دلواتے ہیں میرے بھائیوں، لیکن اس گرمی کے موسم میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ آج اتنی گرمی پڑ رہی ہے، 42 سے لے کر 45 ڈگری تک تاپمان بڑھ چکا ہے۔ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ہم اپنی چھتوں کے اوپر پانی کے برتن بھر کر کے رکھیں تاکہ پرندے اس میں سے پانی پیئیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو پرندہ پانی پی رہا ہے اس کا ثواب میری مرحوم والدہ کو مل جائے، میرے مرحوم والد کو مل جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے افضل صدقہ لوگوں کو پانی پلانا ہے۔ اگر آپ کا گھر راستے کے چوراہے پر ہے تو نیاز دلانے سے ہی ثواب نہیں ملے گا، آپ اپنے گھر کے دروازے پر پیاؤ لگا دو، جتنے لوگ بھی پانی پیئیں گے، چاہے وہ کسی بھی سماج کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، اگر وہ بندہ پیاسا گزر رہا ہے اور آپ کے لگائے ہوئے پیاؤ سے اگر اس نے پانی پی لیا تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب مرحوم کو پہنچاتا ہے اور مرحوم کو پہنچائے گا۔ آپ گرمی کے موسم میں اپنے گھروں کی چھتوں پر برتن کو بھر کر رکھیں تاکہ کوئی پرندہ آپ کے گھر سے پیاسا نہ گزرے، کوئی بندر وغیرہ اگر جانور آتے ہیں تو بندر وہاں سے پانی پی لے، اللہ اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، صرف نیاز و فاتحہ دلانے سے میت کی مغفرت نہیں ہوتی، بلکہ میت کے لیے کوئی پیاؤ لگوا دے، لوگوں کے لیے ہینڈ پمپ لگوا دے، کسی کے لیے راستہ بنوا دے، یہاں تک کہ کوئی پیڑ لگا دے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب پیڑ لگاؤ، شجر کاری کرو، پلانٹیشن کے لیے پوری دنیا کے اندر بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ آج دنیا پیڑ لگانے کی بات کر رہی ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو کوئی بندہ مومن ایک پیڑ لگاتا ہے اور اس پیڑ پر اگر کوئی پرندہ بیٹھتا ہے یا اس پیڑ کے سائے میں کوئی انسان بیٹھتا ہے تو پیڑ لگانے والے کو اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ جب تک رہے گا تو اپنی مرحوم والدہ کی طرف سے کوئی پیڑ لگا دیں، اس کا بھی ثواب ملے گا، اور فرمایا کہ اس کے لیے کوئی پیاؤ لگوا دیں، گرمی کا موسم ہے پانی کا انتظام کر دیں تو اس کا بھی ثواب مرحوم کو ملے گا۔ یہ تمام ایصال ثواب کے راستے میرے بھائیوں ہمیں وہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 ایسے عمل ہیں جو مرنے کے بعد بھی چالو رہتے ہیں۔ پہلا تو فرمایا کہ مرنے والا کوئی ایسا نیک کام کر کے گیا ہو، مثال کے طور پر لوگوں کی راستہ بنوا کے گیا ہو، کسی کے لیے ہینڈ پمپ بنوا کے گیا ہو، مسجد بنا کے گیا ہو، مدرسہ بنا کر کے گیا ہو، کسی کے لیے اسپتال بنا کر کے گیا ہو، یا اسپتال میں کوئی دان دے کر کے گیا ہو تاکہ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے مرنے والے کو ثواب ملے گا۔ دوسرا فرمایا کہ یا وہ مرنے والا ایسا علم چھوڑ کر گیا ہو، مثال کے طور پہ کوئی دین کی کتاب لکھ کر گیا ہو یا کسی بیماری کا علاج ایجاد کر کے گیا ہو، تو فرمایا جب تک وہ علاج کام کرے گا، جب تک اس کا علم کام کرے گا، مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ 3 عمل بتائے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ مرنے والا کوئی ایسا کام کر کے جائے جس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے، کہ مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ لوگوں کو ملتا رہے تو مرنے والے کو بھی اس کا فائدہ ملے گا، اس کا ثواب ملے گا۔ یا پھر کوئی ایسا علم چھوڑ کر کے جائے کہ اس کا مرنے کے بعد فائدہ ملے۔ تیسرا فرمایا کہ نیک اولاد چھوڑ کر جائے۔ سبحان اللہ۔ اگر ماں باپ اس دنیا سے گزر جائیں، اپنی بچی کو نمازی بنا کے جائیں، اپنے بچے کو نمازی بنا کر کے جائیں، تو فرمایا کہ مرنے والے کا بیٹا اگر زمین کے اوپر اللہ کا نام لیتا ہے تو زمین کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو بخش دیتا ہے، زمین کے اندر اس کے والدین کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اتنا ثواب میرے بھائیوں۔ تو آپ اگر کوئی ایسا کام کر کے نہ جا سکو مرنے سے پہلے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، یا کوئی ایسا علم چھوڑ کر نہ جا سکو، تو کم سے کم اپنی اولاد کو پڑھا کر کے جاؤ، اپنی اولاد کو قرآن پاک پڑھا کر کے مرو، اپنی اولاد کو نمازی بنا کر کے جاؤ، اپنی اولاد کو روزہ رکھنے والا بنا کر کے جاؤ، اپنی اولاد کو نیک بنا کر کے جاؤ۔ جب تک دنیا میں اولاد نیکی کرتی رہے گی اس کے باپ دادا کو اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ دیکھیے حضرت